السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی من سلک مسالکهم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام اور رفیقان گرامی، کل کی محفل میں ہم نے امیر المومنین مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے حوالے سے چند باتیں سماعت کی۔ آج کی محفل میں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ کے چند گوشوں کے بارے میں ذکر کریں گے، اور ہم پر آپ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ آپ کی زندگی سے جو ہماری نسلوں کی حفاظت کا ایک پاکیزہ درس دیا گیا، تو اس کے مطابق اپنے خاندان کو، اہل و عیال کو، بالخصوص ہماری بچیوں کی اسی انداز میں پرورش کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں جتنی بھی بچیاں ہیں سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی سچی کنیزہ بنائیں اور ان کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ایک ذات میں کتنی نسبتیں جمع۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نور بنت نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلب کی کنیز اللہ کہنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کتنی عظیم نسبت کی مالک ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے، زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے، آپ کی عظمت کو نہ سمجھ پائے کہ اتنی عظیم نسبت کے امام احمد رضا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیر، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیر، اس کی بے لوز دینت بے لوز۔ اور اتنی عظیم نسبتوں کی جو مالک ہے سیدہ، تو وہ عظیم نسبتوں والی سیدہ کی تقوی پرہیزگاری کا کیا عالم ہے۔ امام احمد رضا یوں عرض کرتے ہیں کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا بہو محل گئے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھ سلام۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جو قربت رکھتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی ذات سے جو سکون ملتا ہے، اس کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام۔ اور پھر اس گلشن کا ذکر کرتے ہیں تو امام احمد رضا یوں کہتے ہیں کہ آباد رضا اس زمانستان کرم کی
کیا بات رضا اس جبلستان کرم کی زہراء گلی جس میں حسن اور حسین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی کہ آپ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس مقدس شہزادی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور اس سے جو بھی محبت کرے گا اسے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ یعنی آپ سوچئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یہ کتنی عظمت والی ہے کہ وہ تو جن کے دل میں ان کی محبت صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے تو ان کی محبت بھی دوزخ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی رضا یہ رضا مصطفیٰ کا ذریعہ، آپ کی ناراضگی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدہ کی اتنی فضیلتیں ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو اتنی فضیلت والی ہے بلکہ بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہیے کہ قیامت تک جتنی بھی مائیں ہو یعنی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، خالہ، پھوپھی، یہ سب کے لیے حقیقت میں نجات پانے کے لیے ایک آئیڈیل اگر ذات ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اصل میں سیدہ کا کردار دیکھیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن چیزوں کو پسند کیا وہ دیکھیں۔ اور آج ہم میں سے جو باپ ہیں جن کو اللہ نے لڑکیاں عطا فرمائی، ہم میں سے جو بھائی ہیں جن کو اللہ نے بہنیں عطا فرمائی، یا ہم میں سے وہ لوگ جو شوہر ہیں کہ جن کی بیویاں ہیں، ان کی سوچ کیا ہو گئی؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کامیابی کے لیے کون سی سوچ عطا فرمائی؟ بس وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے نا تقریباً یہ حالات بن چکے ہیں کہ آج محلے میں کون سے باپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی بچی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کو سند کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ لڑکی جو مانگے، اگر جینس پینٹ مانگے وہ دے دیا گیا، ٹی شرٹ مانگے وہ دے دی گئی، 20,000 کا موبائل مانگے وہ دے دیا گیا، تو معذرت وہ فخر سے کہتا ہے ارے میری لڑکی سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی لڑکی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صرف میری ایک بات یاد رکھ کر چلے کہ آپ جتنے بھی دنیا میں باپ پائے جاتے ہیں اپنی بچیوں سے محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں، یقین جانے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی سے جتنی محبت کرتے تھے نا اس کا کروڑواں حصہ بھی آج کسی باپ میں اپنی بچی کی محبت کا نہیں پایا جاتا۔ ہمارے آقا اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کے راضی ہونے کو اپنی رضا قرار دیا، ان کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا، اور یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کی رضا کا خیال اتنا زیادہ کہ آپ ذرا دیکھیں ایک مسلمان کے لیے 4 شادی کرنا جائز، کتنی شادی کرنا جائز، اور اس میں کسی کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیدہ کی محبت کتنی آپ کے دل میں پائی جاتی تھی کہ آپ نے خود ایک مرتبہ فرمایا، روایت میں ہے حدیث پاک میں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو علی المنبر، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر کھڑے رہ کر اعلان کیا ان بنی ہاشم وغیرہ استحق
یمنعنی ان ينكح ابنتی علی بن ابی طالب کہ ہاشم بن مغیرہ اس بات کی مجھ سے اجازت مانگتا ہے کہ علی کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، علی کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، میں اجازت نہیں دیتا۔ اجازت کس شرط پر دی؟ الا ان يريد ابن علي بن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنته، اجازت صرف ایک شرط پر کہ سرکار فرماتے ہیں کہ علی میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرے۔ اور وجہ کیا؟ منع کرنے کی وجہ کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما اراها ویؤذینی ما اراها، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو ناگوار گزرتی ہے وہ مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ پوری امت کے مرد یہ تو 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن علی کو روک دیا جاتا ہے، اس بنیاد پر روک دیا جاتا ہے کہ اگر سیدہ کی موجودگی میں حضرت علی نے نکاح کر دیا تو قلب مصطفیٰ پر تکلیف کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے دوسرا ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو حضور کے اختیار کے اوپر بات کیا کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب مل کر ذرا سوچے، تم دنیا کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ارے میرے نبی کا اختیار تو وہ ہے کہ قرآن نے جب اعلان کر دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی قرآن نے کہا نا 2 کرو 3 کرو 4 کرو، 4 تک کی اجازت دی۔ اور صحابہ کے درمیان اعلان ہمارے آقا کیا کرتے ہیں؟ علی کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ حدیث کو پڑھیں، کسی ایک صحابی نے بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر 4 کر سکتے ہیں، فاروق اعظم کر سکتے ہیں، عثمان غنی کر سکتے ہیں، تمام صحابہ کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ شریعت کا یہ حکم ہے۔ خود حضرت علی نے بھی نہیں کہا، بلکہ جب تک سیدہ فاطمہ حیات رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ پوری جماعت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہی شریعت کا قانون ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہی شریعت کا قانون ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ کو راضی کرنا، یقین جانے وہ اگر ہماری شہزادی سے راضی ہو جائے تو یقین جانے ہماری شہزادی کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ سیدہ کی رضا رضا مصطفیٰ کا ذریعہ، اور سرکار کی رضا حاصل ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ۔ اب اتنی زیادہ محبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں، اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، لیکن اپنی شہزادی کے لیے کس چیز کو پسند کیا اور آج ہم اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کیا آج جو اتنے زیادہ حالات بگڑ گئے، زنا کے دروازے کھل گئے، آج اتنے زیادہ حالات بگڑ گئے کہ پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ایک باپ کی عزت ایک رات میں بازار میں آ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے غیر مسلم ہی ذمہ دار ہے؟ کیا اس کے لیے مودی ہی ذمہ دار ہے؟ کیا اس کے لیے گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے؟ ہم کچھ نہیں ہیں؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں قسم خدا کی پورے یقین کے ساتھ کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو سیدہ کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا بنا دینا تو دنیا کے کسی مائیں کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ ہماری بچی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر پائے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم کو سب کچھ دینے کے بعد، یعنی جتنے بھی خرافات کی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہلاکت کی چیزیں ہیں، وہ دینے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی رہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے کیا پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے؟ کیا سوال تھا؟
ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم گھر پہ پہنچے اور گھر جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا لیکن یہ کہ ہم خاموش ہیں. ذرا یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب میں کہا کہ ایک عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد کے چہرے کو نہ دیکھے اور غیر مرد کسی غیر عورت کے چہرے کو نہ دیکھے. تو یہ جواب کس کا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا. اب یہ جو جواب دیا گیا تو یہ جواب حضرت علی لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضر ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شہزادی نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا پتہ ہے؟ آپ نے خوشی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے اس جواب سے اتنے زیادہ راضی ہوئے کہ گویا کہ آپ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ جو میرے جسم کا حصہ ہوتا ہے اس کا جواب اتنا اچھا ہی ہوا کرتا ہے، اتنا پاکیزہ جواب ہوا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے یہ پسند فرمایا، یہاں تک پسند فرمایا کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے نا. ایک بات یاد آئی وہ بھی عرض کر دوں کہ آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے جب بھی نکلنا ہو، یعنی کہیں سفر میں یا جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو ازواج مطہرات وغیرہ اہل و عیال سے ملتے ہیں نا تو ملتے ہوئے نکلتے ہیں، لیکن جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں. یعنی باہر جاتے ہو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ کو دیکھتے. یعنی جاتے وقت سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملنا ہے اور آتے وقت سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملنا ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہزادی کی عیادت کے لیے، سیدہ کی عیادت کے لیے گئے اور اپنے ایک صحابی کو ساتھ میں لیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا بیمار تھی. تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دروازے کے اوپر دستک دی، سلام کیا اور کہا کہ میرے ساتھ میرے صحابی بھی ہیں. اب سیدہ نے اندر سے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس کپڑے کی کمی کی بنیاد پر مکمل پردہ نہیں ہو سکتا ہے، کپڑے کی کمی کی بنیاد پر. اور کوئی یہ نہ سوچے، ہمارا حال تبلیغیوں کی طرح نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ سیدہ یہ مجبور تھی، وہ مختار کائنات کی شہزادی ہے، وہ مختار کائنات کی شہزادی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کریں نا تو وہ تربیت کے لیے جو ہوتا ہے یا یہ کہ آنے والی امت کے لیے جو درس ہوتا ہے اس میں اور اصل حقیقت میں فرق نہیں سمجھ پاتے. ورنہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ سرکار نے پیڑ پر پتھر باندھے، یہ کیا وہ کیا، تو وہ پڑھا ہے. تو کیا یہ نہیں پڑھا کہ سرکار نے فرمایا میں چاہوں تو پہاڑی سونا بن کے میرے ساتھ چلا کرے؟ یہ نہیں پڑھا کہ اگر چاہوں تو پہاڑی سونا بن کے میرے ساتھ چلا کرے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کوئی اپنے دل میں یہ تصور نہ لائے کہ آپ مجبور تھے. آپ کا حال تو یہ ہے کہ میدان محشر میں جب عیس و اقربا یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے نا تو سیدہ کی ذات وہ ذات ہوگی کہ ان کا اشارہ ہزاروں کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوگا. نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آئیں گے. وہاں پر ہماری لڑکیوں کے لیے اگر جنت میں داخلہ ہوگا تو سیدہ نے ایک جنبش اگر دے دی تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گی.
تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کو آنے والی امت کے لیے ایک آئیڈیل بنایا، اور جب وہ آئیڈیل ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پیروی کرنے والی مالدار عورتیں بھی ہوں، آج بھی ہیں، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں، مالدار ہو، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جھونپڑے میں رہنے والا ہو، جتنے بھی اہل ایمان ہیں سیدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سیدہ آئیڈیل ہے تو مالدار تو اس طرح جی لیں گے، لیکن یہ کہ درمیانی طبقے والا سیدہ کی زندگی سے کیسے سبق حاصل کرے گا؟ اگر درمیانی طبقے والے نے سبق حاصل کر لیا تو غریب طبقے والا کیسے سبق حاصل کرے گا؟ تو یقین جانے سیدہ کی زندگی وہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو سیدہ کی زندگی میں وہ روشنی مل جائے گی کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بظاہر سیدہ کے پاس کپڑے کی کمی کی بنیاد پر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کپڑے کی کمی کی بنیاد پر مکمل پردہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں صحابہ رسول بھی تھے کہ ہو سکتا ہے کہ سر مبارک کھلا رہ جاتا ہو، اس طرح کچھ ہو، جو بھی ہے بہرحال، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ چلو کپڑے کی کمی ہے تو آ جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر سے اپنی نورانی چادر مبارک عطا فرمائی، اپنی نورانی چادر مبارک عطا فرمائی، اور وہ نورانی چادر مبارک کے ذریعے جب مکمل پردہ ہو گیا تو سرکار گھر میں تشریف لے جاتے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات کے بارے میں غور کریں کہ بظاہر کپڑے کی کمی، بظاہر کپڑے کی کمی، آج بظاہر کپڑے کی کمی نہیں، آج بظاہر کپڑے کی کمی نہیں، بلکہ کپڑا لاتے بھی ہیں تو ایسا کہ قیامت کی نشانی میں کہا گیا ہے کپڑا پہنے گی لیکن ننگی نظر آ رہی ہے۔ باپ کے سامنے جا رہی ہے باپ بے غیرت بنا ہے، بھائی کے سامنے جا رہی ہے بھائی بے غیرت بنا ہے، شوہر کے سامنے جا رہی ہے شوہر بے غیرت بنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے بے غیرتوں کی فوج اگر جمع ہو جائے اور بے غیرت بن کر اگر یہ سب چیزیں حوالے کر دی جائے تو کیا صرف آپ غیروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ غیر نے ہماری بچیوں کی عزت کو خراب کیا، یا اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ ایسے دور میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں اور پردے کا اہتمام کرواتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو خاص ذہن میں رکھیں اور اپنے دل میں بٹھا دیں، ہو سکے تو اپنے گھر پر جا کر بتائیں، اس بات کو خاص ذہن میں رکھیں کہ ایسے دور میں سیدہ کے لیے پردے کا اہتمام کروایا، چادر مبارک عطا فرمائی، کہ وہ دور سے بہتر نہ دور کبھی آیا نہ آ سکتا، اس دور سے بہتر دور، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا دور وہ سب سے بہتر دور ہے، اور اس کے بہتر ہونے پر سند میرے آقا نے عطا فرمائی اور فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ ہی میرا زمانہ۔ اب آپ سوچیں کہ سب سے بہتر دور میں جب پردے کو اتنا زیادہ امام الانبیاء نے اپنی شہزادی کے لیے پسند کیا، کس کے لیے پسند کیا؟ بولیے، اپنی شہزادی کے لیے جب سب سے بہتر دور میں پردے کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا تو آج جس زمانے میں آپ جی رہے نا وہ خیر القرون نہیں ہے، وہ قیامت سے قریب کا دور ہے۔ وہ کون سا دور ہے؟ قیامت سے قریب کا دور ہے۔ سب سے بہتر دور میں ایسا پردہ اور قیامت سے قریب رہ کر اگر آپ اپنی لڑکیوں کے جسم کی نمائش کریں گے، اپنی بیٹیوں کے جسم کی نمائش کریں گے تو یاد رکھ کر چلیں کہ پھر آپ کا علاج کیا ہوگا، آپ کا حال کیا ہوگا۔ ارے آج تو ایسا دور ہے، ایسا معاملہ ہے کہ 5 سال کی بچی اس کی عزت بھی محفوظ نہیں، یعنی ہم جب چھوٹے تھے تو 5 سال کی لڑکی اگر سامنے ویسے بھی آ جائے تو ذہن میں کچھ خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو حال یہ ہے، ہزاروں واقعات بنتے ہیں کہ 2 سال کی لڑکی کو بھی اگر تنہا دیکھ لیا جائے تو معذرت ریپ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں جب آپ محتاط نہیں رہیں گے، ایسے حالات میں جب آپ شریعت
دین جانے اپنے خاندان کی عزت کے لیے جو آپ دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں نا، تو دوسروں کی طرف بعد میں نظر اٹھائے، پہلے اپنا محاسبہ کریں، پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ بہتر دور میں اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کیا، تو آج ہمارے لیے اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی بچیوں کی اس طور پر تربیت کرے، اور یہ تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی خواہشات کم ہو۔ کیا آپ کی خواہشات، ہماری تمنائیں یہ کم، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی، خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی، زندگی میں یہ تو چاہیے، وہ تو چاہیے، فلاں چیز تو چاہیے، اور یہ خواہشات کرتے کرتے حال یہ ہو گیا کہ کبھی پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لینے کے بدلے میں آپ نے دیا کیا، یہ لینے کے بدلے میں آپ نے دیا کیا۔ لوگوں کی فکر اتنی زیادہ، لوگوں کی فکر اتنی زیادہ کہ کئی جگہ کیسا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا مکان ہے، ہاں ایک دم کلیئر بات، کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا مکان ہے، اب وہ کیا سوچتا ہے، میرے مکان میں اگر میرا دوست نہیں آ پائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، میرے مکان میں، آپ کے مکان میں میں نہیں آ پاؤں گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ لوگوں کو راضی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے کہ کسی کو گھر میں بلائیے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بلائیے اور بے پردگی کے حالات پیدا کریں۔ ارے آپ کے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کے محافظ ہیں ان تمام کو سیدہ کی کنیزہ بنائیے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا بنائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری، ہم اس دور میں جیتے ہیں، ہماری سوچ یہ کتنی بگڑ گئی ہے، اور آج ضرورتیں اتنی زیادہ، بازار کے اندر تو بولے کہ لڑکی کو جانا پڑے گا، کالج کے اندر بولے کہ لڑکی کو جانا پڑے گا، اور شیطان نے ہزاروں ہیلے بہانے دلوں کے اندر ایسے پیدا کر دیے کہ ہر آدمی اپنے پاس کوئی نہ کوئی دلیل کو لے کر گھومتا ہے، چاہے لوگڑی لگڑی دلیل ہو اس کو لے کر گھومتا ہے، آزاد ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو پھر چیختے ہیں۔ آپ سے میں سے 2-3 باتیں پردے کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ آج جس طرح ہم نے لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیا، تو آزاد کس لیے چھوڑا؟ یعنی مرد ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سب اصول لڑکیوں کا ہے۔ میری سوچ یہ ہے، میں نے جہاں تک سمجھا تو میری سوچ یہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی نا، تو اس کے لیے ذمہ دار یہ آج کے نوجوان ہیں۔ کون ہے؟ آج کے نوجوان۔ تمہاری خواہشیں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ تمہاری خواہشوں نے لڑکیوں کو بازار کی زینت بنا دیا، تمہاری خواہشات، تمہاری تمنائیں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ تمہاری تمناؤں نے لڑکیوں کو غیروں کے درمیان کالج میں ڈال دیا۔ اگر تمہاری خواہشات ایسی نہ ہوتی تو کیا آج لڑکیوں کا یہ حال ہوتا؟ آج آپ دیکھیں کہ وہ خیر القرون کے اندر پردے کا اہتمام کتنا زیادہ، احتیاط کتنا زیادہ، بلکہ پردے کے ساتھ بھی اگر نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان کے دل میں خیال کیا ہوتا تھا؟ امہات المومنین میں سے ایک ہے، غالباً حضرت سودا یا کچھ اور نام ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بار وہ حج کے لیے گئی۔ کہاں پر گئی؟ بولیے، حج کے لیے گئی، حج کر کے واپس تشریف لائی۔ اب آپ سوچیں امہات المومنین ہے، یعنی مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان کو یہ لقب ملا ازواج مطہرات میں سے۔ اب وہ حج سے واپس آئی، دوبارہ آپ سے حج یا عمرہ کے لیے لوگوں نے کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیں۔ اب وہاں پر جو جانا ہے تو بہتر دور کے اندر، اور بے پردگی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی پردے کے اہتمام کے ساتھ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے دوبارہ جانا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے
کہ میرے اوپر حج کا کرنا فرض تھا تو فرض میں نے ادا کر دیا. اب میرے اوپر یہ ہے کہ میرے رب نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے، تو میں نے فرض ادا کر دیا. اب میرے اوپر حکم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہوں. اور پوری زندگی انہوں نے اپنے گھر کے اندر نکال دی. اب انہوں نے ہم کو کیا سوچ عطا فرمائی؟ اتنے بہتر دور میں ان کا یہ عمل قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس بات کا سبق ہے، اس بات کا درس ہے کہ اگر بغیر ضرورت شرعی کے اگر گھر کی دہلیز سے اگر لڑکیوں کو نکالا گیا، اگر عورتوں کو نکالا گیا، تو اس بات کو یاد رکھے چلنا یہ تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. آج حالات کیسے ہو گئے؟ آج حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ دنیا کی خواہشیں اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ آج کا نوجوان اگر کاروبار کے لیے نکلا ہے نا تو 1 گھنٹے میں 2000 روپے کمائے گا. اس کی قیمت کا اسے احساس ہے. لیکن یہ کہ اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی کام ہے یا یہ کہ بازار سے لا کر کچھ دینا ہے تو آج سوچ کیا بن گئی؟ ایکٹیوا بیوی کو سکھا دو. ایکٹیوا بیوی کو سکھا دو. اور وہ کیا کرے گا؟ بھائی میں کام میں ہوں، تو جا بازار کے اندر سے یہ لے کر آ جا. میں کام میں ہوں، تو جا بچے کو فلاں جگہ پہ چھوڑ دے، فلاں جگہ سے لے کر آ جا. اور اس میں کوئی تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے بدلے میں 2000 روپے کو جمع کر رہا ہے. کم سے کم اتنا سوچ لیتا کہ اس کے لیے 2000 کا جمع کرنا یہ زیادہ اہم ہے یا اپنی بہن بیوی بیٹی کی عزت زیادہ اہم ہے؟ اس کے لیے مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا خاندان کی عزت کی حفاظت یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ اگر وہ یہ سوچ لیتا تو یقین جانے وہ کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں کرتا. یہ سب برائیوں کے دروازے آج کے نوجوانوں نے کھولے، آج کے مردوں نے کھولے. اور جب آپ خود برائی کا دروازہ کھولیں گے تو پھر آپ آم کھانے کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ اس لیے اپنا محاسبہ کریں. اور بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے عورتوں کے حوالے سے جو تعلیم عطا فرمائی، ہم کو جو تربیت دی گئی ہے نا، اس تربیت کے حوالے سے سوچیں. آج دیکھیں کہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج آدمی بڑے بڑے دعوے تو کرتا ہے. میں ایک جگہ پر بیان کے لیے گیا تھا، غالباً چھتیس گڑھ کے علاقے میں. اب وہ لینے کے لیے آنے والے تھے، نہیں آئے، اس بات کا انتظار کرنا پڑا. تو جو لینے کے لیے تاریخ لیا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت لڑکیوں کے ایجوکیشن پہ بولنا ہے. میں نے کہا کس پہ؟ بولے کہ لڑکیوں کے ایجوکیشن پہ. میں نے کہا جس چیز کو میں اپنی بچی کے لیے پسند نہیں کرتا اس کے اوپر میں بولوں کیا؟ ارے حضرت یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. تو میں نے کہا کالج میں تم تو پڑھے ہو؟ بولے کہ ہاں. میں نے کہا تمہاری بیوی؟ بولے کہ وہ بھی. لیکن اس نے ایک جملہ کہا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ جو اتنا زیادہ گر جائے یا اتنا زیادہ ذلیل ہو جائے تو آخر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس نے مجھے ایک جملہ کہا کہ حضرت کالج میں بھی رہا، میری بیوی بھی رہی، اور آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں نا، تو بولے کہ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو میں بھی بھول گیا. شادی کے بعد میں بھی سدھر گیا اور میری بیوی بھی بھول گئی. میں بھی بھول گیا اور میری بیوی بھی بھول گئی. میں نے کہا جو اتنا زیادہ کمینہ، اتنا ذلیل ہو جائے، اتنا بے غیرت ہو جائے، اس کو تو دیوس کہا گیا ہے. یعنی اپنے ماتحتوں کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا کہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا، اسے دیوس کہا گیا. تو میں نے کہا تم پروگرام کروانا چاہتے ہو، پہلے خود سدھر جاؤ، بعد میں کسی کو بلانا. تم پہلے خود اپنی اصلاح کر لو، پہلے خود سدھر جاؤ، اس کے بعد کسی کو بلانا. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے حالات کیسے ہو گئے اور ہمارے اسلاف نے ہم کو کون سی تعلیم عطا فرمائی. ارے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کہ آپ کی حیات ظاہری تو حیات ظاہری ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال کا وقت جب قریب تھا
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کر کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرانے لگے۔ غالباً سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ شہزادی بتاؤ، پہلے تو رو رہی تھی، اس کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ تمہارے کان میں کہا تو مسکرانے لگی، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے اس کو کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کان میں یہ کہا، بیٹی رو مت، میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ہی ملو گی۔ میرے بعد سب سے پہلے آ کر تقریباً 6 مہینے آپ حیات رہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے میں حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ ایک وقت مسکراتی ہے۔ کتنی وقت؟ ایک وقت۔ اور وہ کب مسکرائی پتہ ہے؟ آپ 6 مہینے تک، یعنی سرکار نے تو آپ کو اشارہ دے دیا تھا، وہ اس پریشانی میں تھی کہ جس طرح جنازے کا چلن ہوتا تھا تو آپ یہ سوچتی تھی کہ میرے جنازے پر غیر مرد کی نظر پڑے گی، کفن پر غیر مرد کی نظر پڑے گی۔ تو آپ کے سامنے جب ڈولی کو اس طرح بنا کر دیا، یعنی جنازہ اس طرح بنا کر دیا نا کہ اس کے اوپر اس طرح کریں گے تو آپ کے جنازے پر، آپ کے کفن کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی، تو سیدہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ سوچئے کہ پردہ اس کی اہمیت سیدہ کی نظر میں کتنی زیادہ تھی کہ چہرہ تو چہرہ ہے، جسم تو جسم ہے، سیدہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر پڑے، اور اسی لیے آپ نے رات کے وقت میں اپنے جنازہ نکالنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدہ کے نقش قدم پر، سیدہ کے نقش قدم کو جن لڑکیوں نے چھوڑ دیا، جن عورتوں نے چھوڑ دیا، تو آپ سوچتے ہیں کہ بہت کچھ مل گیا؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، سائیکل بھی چلانے لگی، ایکٹیوا بھی چلانے لگی، 4 وہیل بھی چلانے لگی، بہت کچھ چلانے لگی۔ ارے آپ نے کیا سمجھا؟ اگر وہ آزاد ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو بھی برباد کرے گی، اپنی نسلوں کو بھی برباد کرے گی، لیکن سیدہ کی زندگی کے اوپر نظر رکھ کے اگر ایک عورت زندگی گزارتی ہے نا تو اس کا معاملہ، مقام، مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کی ہزاروں کنیزائیں جو دنیا کے اندر پیدا ہوئی نا، ان کی زندگی کے بارے میں سوچو کہ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ہے آزاد اور ایک ہے سیدہ کے نقش قدم پر چلنے والی، تو نقش قدم پر چلنے والی کا مقام کیا ہوتا ہے، آزاد کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ غور کریں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کو ایسے ویسے کی کتاب کی بات نہیں کرتا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور دہلی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء گھر میں جاتے ہیں، اپنی والدہ کے لباس میں سے ایک دھاگے کو نکالتے ہیں یا کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، یہ اس عورت کا لباس ہے کہ جس کے اوپر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی، اس کے صدقے میں قحط کو دور فرما دے، بارش کو نازل فرما دے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ بارش نازل ہوتی ہے، دہلی کے قحط کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ سیدہ کے نقش قدم پر چلنے والی ایک عورت کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورا شہر اگر پریشان ہے تو اس کے کرتے کے ذریعے پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے، اور آج کا حال یہ ہو گیا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اپنا محاسبہ کرے، اور بزرگوں کا، سیدہ کا صحیح جشن منانا یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو حیا کی چادر دیں، ان کی سوچ اور فکر کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور آج حال کیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتا ہی نہیں جو ہو رہا ہے، یعنی کالج کے اندر پردے کے بارے میں ہنگامہ چلا، ایک نے اگر نعرہ لگا دیا وہ شیرنی ہو جاتی ہے، ہمارے لوگ بھی چلاتے ہیں، وہ ہمت الگ چیز ہے۔ اب شیرنی ہو گئی، اب وہ شیرنی نے اس کے بارے میں اس کے بعد کیا بیان دیا، دوسرے مذہب
کی تعریف میں کیا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں، بس چل گیا ٹرین تو چل گیا۔ اور کیا کہتے ہیں، ہم کالج میں بھیجیں گے اور حفاظت بھی کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان، آج کا باپ اگر یہ سوچے کہ ہم کو اپنی لڑکیوں کو کالج کی زینت نہیں بنانا ہے، ہم کو اپنی لڑکیوں کو سیدہ کی کنیزہ بنانا ہے، اگر یہ سوچ لیں اور نوجوان یہ سوچے کہ ہم کو ایکٹیوا چلانے والی، کالج سے ڈگریاں دینے والی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم کو نکاح کرنا ہے، تو اس سے نکاح کرنا ہے جس کے پاس سیدہ کی کنیزہ ہونے کی سند پائی جاتی ہے، تو یقین جانے یہ ایسا عمل ہوگا کہ تمام مسلمانوں کے گھر یہ امن و سکون کے ایسے گہوارے بن جائیں گے کہ مخالف لاکھ سازشیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے خاندان کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا، ہمارے خاندان کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا۔ ہم کو کالج کی ضرورت کیا؟ ایک بھائی کو میں سمجھا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے کہ لڑکیوں کو کالج میں نہ بھیجیں، لیکن یہ کہ لکھنا پڑھنا اگر نہیں جانتی ہے تو مان لو کہ بمبئی جانا ہے تو لڑکی جائے گی کیسے؟ تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو لڑکی کو اکیلے بمبئی بھیجنے کا تصور ہے ہی کہاں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی ٹرین میں بیٹھے گی کیسے، لڑکی یہاں سے سورت یا سورت سے یہاں آئے گی کیسے؟ ارے ہمارے یہاں سفر میں لڑکی کے تنہائی کا تصور کہاں ہے؟ یا تو اس کے ساتھ شوہر ہوگا، یا اس کے ساتھ باپ ہوگا، یا اس کے ساتھ بھائی ہوگا، تو جو بھی ساتھ میں ہوگا وہ کہے گا یہاں پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے گی، اتر جاؤ، اتر جائے گی، اور کیا چاہیے ہم کو؟ اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ برائیوں کا دروازہ بند کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ برائیاں آتی کہاں سے ہے، فاروق اعظم نے ہم کو یہی بتایا۔ ایک بات اور عرض کروں کہ آج کے ماحول میں جس طرح لڑکیوں کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دے کر آزاد بنایا جاتا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ سرکار کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، اور کیسے ہوتا تھا؟ پہلے مرد کی صف، اس کے بعد مخنث، پھر بچے، اور آخر کے اندر عورتیں ہوتی تھیں، آخر کے اندر عورتیں ہوتی تھیں۔ اب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے سے روکا، تو سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ کس جگہ پر آنے سے روکا؟ اس جگہ پر آنے سے روکا کہ جس کو روئے زمین پر سب سے معزز اور بہتر جگہ کہا ہے، یعنی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں روئے زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے معزز اگر کوئی جگہ ہے، سب سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد کو کہا گیا ہے، اس جگہ پر ہم بیٹھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مسجد میں آنے سے روکا، اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں آنے سے آپ نے روکا تو مسجد میں آتی کس لیے تھی؟ فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے آتی تھی؟ جماعت میں شرکت کے لیے آتی تھی، نماز ادا کرنے کے لیے آتی تھی۔ اب یہ جو روکا گیا، فاروق اعظم نے مسجد میں آنے سے روکا، تو کیا معاذ اللہ وہاں پر کوئی حرام کام ہوا تھا اس کے بعد پابندی لگائی؟ حرام کام ہوا تھا اس کے بعد پابندی لگائی؟ آپ کو کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ وہاں پر کوئی حرام کام ہوا تھا تب جا کر پابندی لگائی گئی۔ ایک شک پیدا ہوا، دل کے اندر خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے فتنے کا کوئی دروازہ کھل جائے، ہوا نہیں ہے، ایک خدشہ پیدا ہوا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے بہتر جگہ پر سب سے اہم عبادت کے لیے آتی تھی، تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، تو آج مجھے بتائیں کہ کون سا نوجوان ایسا ہے یا کون سا باپ ایسا
اگر کالج کے حوالے سے لڑکیوں کو کرتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں داخلہ یہ رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے، تو کیا کالج میں داخل ہونا یہ بھی برکتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے؟ مسجد میں داخلہ یہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو کیا کالج میں داخلہ یہ عبادت کے لیے ہوا کرتا ہے؟ ارے کالج کا حال، کالج کا معاملہ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ آج اگر بڑے احتیاط کے ساتھ بھی اگر آپ اپنی لڑکیوں کو کالج کے حوالے کریں گے نا، تو اگرچہ پردے کے ساتھ آپ نے بھیجا، کالج میں ایسے بے شمار مل جائیں گے جو تمہاری بچی کے چہرے کے نقاب کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نقاب اتر گیا تو ایسے بے شمار مل جائیں گے جو دوپٹے کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھی اتر گیا تو ایسے بے شمار مل جائیں گے جو تمہارے لڑکی کے لباس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ بھی ہو گیا تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ جو معاذ اللہ رب العالمین اپنی عیاشیوں کو، اپنے زنا کے تجربے کو، اپنی حرام کاریوں کو تمہارے لڑکیوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے حالات اور ماحول میں جب آپ اپنی لڑکیوں کو بھیج دیں گے تو 1400 سال پہلے لڑکیوں کی، عورتوں کی حفاظت کے لیے فاروق اعظم نے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، تو 1400 سال پہلے وہ پابندی بہتر زمانے میں اور قرب قیامت میں تمہاری طرف سے یہ آزادی کے کالج کو بھر دیا جائے، تو کیا فاروق اعظم کا فیصلہ ہماری نسلوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہماری نسلوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ فاروق اعظم کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ان کے راستے پر جو بھی چلے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو اپنے اوپر رحم کرے، اپنے حالات کے اوپر رحم کرے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے کردار کو دیکھیں، آپ کی عظمت کو دیکھیں، اور صحیح معنوں میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت یہ ہے، صرف نام رکھ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، صحیح تو یہ ہے کہ جس کا نام فاطمہ رکھا جائے، جس کا نام کنیز فاطمہ رکھا جائے، بیٹا فاطمہ رکھا جائے، تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس نام کا ادب اس کے دل میں ایسا ہو کہ فاطمہ کا نام رکھ دیا ہے نا، تو سیدہ کے نام کی برکتیں اس کی زندگی میں ایسی ہو کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہ کہے کہ محلے میں فلاں فاطمہ نے ایسا کیا، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کنیز فاطمہ نے ایسا کیا۔ اگر اس نہج کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو گے تو یقین جانے ہماری نسلیں محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ نے اگر اس کے بارے میں غور نہ کیا، تو پھر وہی ہوگا کہ ببول کا درخت اگر بوئیں اور آم کھانے کی امید رکھیں تو وہ پاگل ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کے اوپر رحم کریں اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، وہی جو خواہشات ہیں نا، وہی خواہشات ڈگریاں، یہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے وہ مت سوچو۔ آج لوگوں کی سوچ کو لے کر یا لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اس کو لے کر معاذ اللہ میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دوں۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آپ دنیا میں اپنی لڑکیوں کے لیے جتنی بھی ڈگریوں کو جمع کر لیں، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، اپنی لڑکیوں کے لیے آپ جتنی بھی ڈگریوں کو جمع کر لیں، پورا شہر اگر آپ کی لڑکی کی ڈگری کو لے کر تعریف کرے گا تو آپ مجھے بتائیں یہ ڈگریاں کل میدان محشر میں چلیں گی؟ آج دنیا میں یہ کہیں گے کہ آپ کی لڑکی نے ترقی حاصل کر لی، آپ کی لڑکی نے یہ حاصل کر لیا، فلاں حاصل کر لیا، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اگر آپ کو ڈگری والی، اگر سند والی ذات کو اگر دیکھنا ہے نا تو سیدہ فاطمہ سے بہتر ذات نظر نہیں آئی۔ اور اس ڈگری کا فائدہ کیا ہے، یعنی پردے کے اہتمام کا فائدہ کیا ہے، خود ہمارے آقا نے بھی تو بتایا کہ جب سیدہ نے پردہ اس طور پر کیا کہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا بہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب آپ نے دنیا میں اس طور پر پردہ کیا تھا تو دنیا کے اندر اتنی پاکیزگی کے ساتھ اپنی
برکت کیا ہوگی، اس عزت اور عظمت اور تقویٰ کی برکت کیا ہوگی کہ کیا روایت کے اندر یہ نہیں آتا ہے کہ یہ دنیا میں سیدہ کا پردہ ہی تو ہے، آپ کی برکت، آپ کی پاکیزگی ہی تو ہے کہ کل میدان محشر میں، جب میدان محشر میں یعنی اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ایسے اولین اور آخرین کے درمیان سے شہزادی مصطفیٰ جب گزرے گی تو یہ ان کی پابندی ہے کہ اس کی برکتوں کی بنیاد پر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو فاطمہ بنت محمد گلزراز سے گزرنے والی ہے۔ یہ ان کا مقام کا اظہار کس بنیاد پر ہوگا؟ یعنی سب کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا جائے گا، تو حکم اس لیے ہوگا کہ سیدہ نے پوری زندگی پردے کا اہتمام فرمایا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو سیدہ کے دامن میں جگہ مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عورتوں کو سیدہ کی نگاہ رحمت، نگاہ کرم حاصل ہو جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں نا، میدان محشر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو، اگر میں نے اپنی لڑکی کو اگر سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزہ بنا دیا تو دنیا والے چاہے تم کو جو بھی کہیں کہ یہ تو اتنا سخت ہے کہ ایسا ہی کرتا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ ویسا ہی کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کو جانے دے، انشاءاللہ میدان محشر میں نظر آئے گا کہ دنیا والے جو یہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کیا، اگر سیدہ کی کنیزہ بنا دیا نا سب ڈگریاں والے پیچھے نظر آئیں گے اور سیدہ کا اشارہ ایک ہو جائے گا تو ہماری بچیاں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اور ہماری تربیت کی بنیاد پر اگر لڑکیاں جنت میں داخل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں اور اپنی زندگی کو ایسی گزارے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اور بالخصوص بحیثیت باپ کے یا بھائی کے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ عملی طور پر کہ آپ اپنی لڑکیوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور کہ آج اصل میں چلن ایسا ہے کہ میں دوسرے سے تو بہت کچھ امیدیں رکھتا ہوں، دوسرے سے میں بہت کچھ امیدیں رکھتا ہوں کہ بھائی فلاں ایسا بن جائے، فلاں ایسا بن جائے، لیکن خود کا جب معاملہ ہے یعنی آپ کا کوئی کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا عمل تو اپنے بچوں کے سامنے ایسا ہونا چاہیے، یا آپ اپنی بیوی کو اگر پردے کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا عمل بھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ کیا عورتوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا تو کیا مردوں کے لیے ایسا ہے کہ لڑکیوں کو دیکھتے رہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کے لیے آیا، یعنی مسلمان کے مرد کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے، عورتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے۔ لیکن آج حال کیا ہو گیا کہ شوہر جو ہے نا، شوہر وہ بیوی کے سامنے کئی غیر محرم لڑکیوں سے مذاق کرے گا، لیکن کیا سوچتا ہے کہ میری بیوی مجھے متقی سمجھے، کیا سوچتا ہے میری بیوی متقی سمجھے، میں جس طرح پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کہوں اس طرح پردے کا اہتمام کرے، میرے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، میرے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ شریعت کی پابندی یہ سب پر ہے۔ اگر عورت نے شریعت کے قانون کو توڑا تو قانون وہ توڑے گی تو وہاں پر جو تباہی اور بربادی کا خطرہ پایا جاتا ہے نا، تو وہی تباہی اور بربادی کا خطرہ مردوں کے اندر بھی تو پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے خود عمل کیا، اگر آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اگر اپنی بچی کی تربیت کی تو انشاءاللہ عز و جل عمل کی برکت وہ ہوگی کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے نا تب بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی تربیت کی بنیاد پر آپ کی لڑکیاں پردے کی پابندی کریں گی۔ تو صحیح طور پر، صحیح نہج پر ان کو یہ سمجھا ہے کہ یہ تمہارے لیے، یہ جو ہم نے انتخاب کیا، تمہارے لیے اس راہ کو ہم نے پسند کیا، تو یہ راہ شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی۔ اور اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ ہم اپنے خاندان کی بچیوں میں اس بات کو ڈالیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو امت کے
پسند فرما لیا وہی راستہ مردوں کے لیے بہتر ہے، جس عمل کو عورتوں کے لیے پسند فرما لیا وہ راستہ عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آج جو اعتماد ہوتا ہے تو اعتماد ہمارا کیسا ہو گیا، اعتماد ہمارا کیسا ہو گیا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں اور اعتماد کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ بھائی موبائل دے دیا اور کیا سوچتے ہیں میری لڑکی تو مجھ سے ایسی محبت کرتی ہے، کبھی غلط کرے گی، ہاں کبھی غلط کرے گی۔ میں صرف آپ کو آخر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ کسی پر بھی جو بھی بھروسہ کرنا چاہیں تو اتنا ہی بھروسہ کریں جتنا کہ شریعت مطہرہ نے کرنے کا حکم دیا، ہاں جتنا۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کی ہلاکت کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ، ہلاکت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اور کم سے کم اتنا سوچیں، یہ مرد یہ اس لیے ایک بات عرض کر دوں یعنی کھل کر کہ دیکھیے بچی میری ہو، ہاں بچی میری ہو چاہے بچی آپ کی، جوان ہوگی تو خواہش تو ہوگی نا کسی کی بھی، بچی جوان ہوگی تو خواہش ضرور ہوگی۔ اب ایسی خواہش میں کہ جوان ہو جائے تو فطری طور پر خواہش تو پیدا ہوگی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایسے وقت میں کہ جب خواہش ہے اور آپ نے اپنی بچی کو کالج میں کے حوالے کر دیا، اگر آپ نے مان لو کہ ایسی کالج میں رکھا کہ جہاں پر صرف لڑکیاں ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں مل گئی، ایسی لڑکیاں مل گئی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری لڑکی کے سامنے زنا کی لذتوں کو بیان کرے، مزے کو بیان کرے، میں فلاں کے ساتھ زنا کر کے آئی یہ مزہ آیا، تو آپ مجھے بتائیں بھوکے کے سامنے، بھوکے کے سامنے آپ کھانے کی تعریف کریں گے تو حال کیا ہوگا؟ مجھے بھوک بہت زیادہ لگی، اور ایسے وقت میں آپ میرے سامنے کھانے کے لیے بیٹھے یا ایسے وقت میں آپ کھانے کی تعریف کریں تو آپ مجھے بتائیں میرے لیے بھوک کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے حالات میں جب آپ جوان لڑکیوں کو ایسے کے حوالے کریں گے، اور اسی نقطے کو امام احمد رضا نے ہم کو بتایا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کا جمع کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے لکھا کہ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو کانچ کی شیشی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کانچ کی شیشی کہا گیا۔ اور جو کانچ کی شیشی ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ آپس میں بھی ٹکرائے گی تو نقصان ہی ہوگا۔ اس نقطے پر غور کریں کہ وہ اگر آپس میں بھی ٹکرائے گی نا تو اس سے نقصان ہی پیدا ہونے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے ماحول میں اگر آپ اپنی لڑکیوں کے اوپر اعتماد کریں گے، شریعت کے قانون کو توڑیں گے تو یقین جانیں وہ نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس لیے کسی پر بھی اعتماد کریں، کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلق ہو، ہمیشہ اس نقطے پر نظر رکھیں کہ تعلق مجھے آپ سے کتنے رکھنے ہیں، وہ محلے والا نہیں بتائے گا، شریعت مجھے بتائے گی کہ تم سے تعلق میرا کتنا ہونا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اعتماد کتنا کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہم کو واضح اصول عطا فرمائے، اور اس اصول کو اگر توڑو گے تو یاد رکھو کہ زہر کا پینا یہ جتنا اس کا نقصان یقینی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان یقینی یہ ہے کہ آپ شریعت کے قانون کو توڑو گے تو نقصان ضرور ہونا ہے۔ لہذا اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اور سیدہ کی بارگاہ میں صحیح خیال عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ان کو سنبھالیں، اور ان کو سنبھال لیا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری عزتیں بھی محفوظ ہوگی، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا میں عزت محفوظ ہوگی، اگر آپ کی وجہ سے اگر ہمارے خاندان کی لڑکیاں اگر زنا کے ناسے سے بچ جائے گی نا، تو اگر تم عمل میں میدان محشر میں کمزور بھی ثابت ہوئے تو انشاءاللہ یہ لڑکیاں وہ ہوگی کہ ان کا عمل تم کو جنت میں لے جائے گا، ان کا عمل تم کو جنت میں لے جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس انداز میں ان کی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ
فرمائے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والی ہماری بچیوں کو بنائے، سیدہ کے سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے کفر سے، مشرکوں کے شرک سے، گستاخوں کی گستاخی سے اور بے حیاؤں کی بے حیائی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بولنے میں جانے مجھ سے کوئی بھی ایسی بات نکل گئی ہو جو خلاف شرع ہو تو میں اس چیز سے آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔